تمہارا نام کیا ہے؟ جی، کامنی، اس نے شرما کر کہا۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میری بات سن کر اس کی کنول سی آنکھوں میں پھول کھل اٹھے تھے۔ تم مادھون کے پاس کب سے ہو؟ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ مادھون جیسے غلیظ انسان کے پاس اتنی خوبصورت لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ ابھی وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اچانک مادھون کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ اور ایک کٹورا تھا۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ اس پلیٹ میں سفید چاول جس پر سبزی ڈلی ہوئی تھی، اور کٹورے میں براؤن رنگ کا کوئی مشروب موجود تھا جس سے اٹھنے والی مہک بہت عجیب سی تھی۔ لے، کھا لے اور اس کو پی لے۔ یہ سوم رس ہے، دیوتاؤں کا رس۔ چاول تو میں نے کھا لیے، مگر اس براؤن رنگ کے مشروب کو پینے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مادھون کے مجبور کرنے پر میں نے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پہلا گھونٹ جیسے ہی میرے حلق سے اترا، میرے سینے میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ دوسرا گھونٹ حلق سے اترتے ہی مجھ پر سرور کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ مجھے سرور میں آتا دیکھ کر مادھون اور لڑکی کے ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میرا دماغ بری طرح سے لہرانے لگا۔ مجھے مادھون اور وہ لڑکی ایک سے دو نظر آنے لگے تھے۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر مادھون نے اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ ارے اندر دیوتا کی اپسرا، میں تجھے آگیا دیتا ہوں، دیوتاؤں کے کہے کے انوسار اپنے دھرم کا پالن کر۔ لہراتے ہوئے دماغ سے میں نے صرف اتنا دیکھا کہ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی میرے نزدیک آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میرے جسم میں خون کی جگہ جیسے پٹرول گردش کرنے لگا۔ پھر اچانک کمرے کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں۔ وہ لڑکی نہ جانے کس وقت گئی یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ لمحات جیسے میری زندگی کا حاصل رہے تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی میں اس لڑکی کو آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ اس نے چند پلوں کے لیے ہی صحیح نائلہ کو میرے دل سے محو کر دیا تھا۔ رات کو نیند کے عالم میں عجیب و غریب خواب دیکھتا رہا تھا۔ کبھی مجھے مادھون ایک سانپ کے روپ میں نظر آتا، کبھی نیولے کے روپ میں، لیکن میں اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ مادھون کا مقصد خزانہ ہی نہیں اور بھی کچھ ہے۔ اگر صرف خزانہ ہوتا تو اپنی شیطانی قوتوں سے خزانے تک ضرور پہنچ جاتا۔ وہ مقصد کیا تھا یہ بہت جلد ہی پتہ لگ جانا تھا۔ رات نہ جانے کس پہر ایک عجیب سی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اچانک میں نے اپنے سینے کے پاس دو سرخ آنکھیں دیکھیں۔ میں سمجھ نہ پایا کہ یہ کس کی آنکھیں ہیں۔ دو چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں جن میں عجیب طرح کی وحشت تھی۔ اچانک میں نے شور کی آواز سنی، پھر پورے ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اپنی موت کو میں نے اپنے سینے پر سوار دیکھا تھا۔ وہ سرخ رنگ کا ایک چمکیلا سانپ تھا جس کے سر پر گولڈن کلغی تھی۔ وہ میرے سینے پر بیٹھا مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مکروہ زبان تیز تیز لپ لپا رہی تھی۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھ پر جیسے سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میرے جسم میں اب ہلنے جلنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو۔ جو لوگ سانپوں کی اقسام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں سرخ رنگ کا سانپ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ اچانک وہ سانپ آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہی اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پر ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی میرا ذہن تیزی سے غنودگی سے دو چار ہونے لگا۔ امجد بیگ، اب تمہاری کہانی ختم۔ مرتے ہی تم بھی نائلہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ وہاں جا کر اس سے معافی مانگ لینا کہ تم نے اس کو بے وفائی کی سزا موت کی صورت میں دی تھی۔ اچانک میں نے تیز قسم کی خوشبو سونگھی، پھر میں نے چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ مادھون کی تھی۔ ہلنا مت، جتنا ہلوگے زہر تیزی سے پھیلے گا۔ وہاں دونوں انگلیاں رکھ لو جہاں اس سانپ نے ڈسا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مادھون تیزی سے میری سمت دوڑا رہا ہے۔ سانپ ابھی تک میرے ہی سینے پر سوار تھا۔ مادھون سانپ کو دیکھ کر غضبناک انداز میں غرایا۔ ستپال، میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس سانپ پر ہاتھ ڈال دیا۔ سانپ بری طرح سے تڑپا، لیکن مادھون کی گرفت بہت سخت تھی۔ سانپ نے مادھون کے ہاتھ میں آتے ہی تڑپ کر اس کے بھی ہاتھ پر ڈس دیا۔ میرا ذہن تیزی سے اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ ہاتھ پر ڈستے ہی سانپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ ذہن کے مکمل ڈوبنے سے قبل میں نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ سانپ فرش پر گرتے ہی غائب ہو گیا اور مادھون تیزی سے میری جانب لپکا۔ میں نہیں جانتا مجھے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد میرا پہلا احساس میرے جسم میں شدید تکلیف کا تھا۔
آنکھوں کے گرد سرخ دھبے ناچ رہے تھے۔ ایسے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازوں کی بھن بھناہٹ کانوں میں پڑ رہی تھی، جس سے دماغ میں ایک ناگوار سا تاثر ابھر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ حاضر نہیں تھا، ذہن پر دھند سی جمی ہوئی تھی۔ اچانک وہ دھند چھٹ گئی۔ نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی، ساری سفید دیواریں، پردے، چادر، ہر چیز سفید۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ہسپتال کا کمرہ ہے۔ میرے بالکل برابر میں ایک اور بستر ہے جس پر منہ ڈھکے کوئی پڑا ہے، شاید وہ کوئی مردہ تھا۔ تو کیا میں مر چکا ہوں؟ کیا یہ ہسپتال کا مردہ خانہ ہے؟ لیکن وہ کمرہ کہیں سے بھی مردہ خانہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے ساتھ کسی مردے کو کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ مردہ خانے ایسے تو نہیں ہوتے۔ اچانک مجھے سارا منظر یاد آنے لگا تھا۔ مجھے کسی سانپ نے کاٹا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا، نیم غنودہ ذہن کے ساتھ میں نے مادھون کو اپنی جانب لپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچانک میری نظر چھت کے پنکھے پر پڑی۔ پنکھے پر جو کچھ تھا اس کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چھت پر وہی سانپ تھا جو کہ پنکھے سے چپکا ہوا تھا۔ اچانک پنکھا چل پڑا۔ پنکھے کے چلتے ہی وہ سانپ زن کی آواز سے مجھ پر آ گرا۔ سانپ کے گرتے ہی میرے حلق سے چیخیں برآمد ہونا شروع ہو گئیں۔ سانپ اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اچانک میں نے ہمت کر کے سانپ کو ایک ہاتھ سے دھکا دیا۔ سانپ فرش پر جا گرا۔ اس کے فرش پر گرتے ہی یکے بعد دیگرے بہت سے سانپ پیدا ہو گئے۔ ہر سانپ کا رنگ دوسرے سانپ سے مختلف تھا۔ وہ سارے سانپ کمرے کے فرش پر پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ اچانک میرے برابر والے بستر پر جو منہ ڈھانپے لیٹا تھا، آہستہ آہستہ اس کے منہ سے چادر سرکنے لگی تھی۔ چادر کے سرکنے کے سبب اس کی پیشانی نظر آنے لگی۔ اس کی پیشانی پر سفید چھوٹی سی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ اس پر میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر جو کچھ نظر آیا اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے باریک چاول کے دانے کے برابر کیڑے تھے جو کہ اس کی پیشانی پر کل بلا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر خوف سے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے جسم پر موجود چادر سرک گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں سفید سفید کیڑے اس کے جسم پر کل بلا رہے تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں نائلہ تھی، ہاں ہرجائی، بے وفا نائلہ، جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ اچانک وہ منہ کھول کر ہنسی۔ کل تک جو ہنسی مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، آج اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر ہزاروں کیڑے کل بلا رہے ہیں۔ میری بے وفائی کی سزا میری موت تو نہیں تھی۔ اس نے بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ نہیں، میں تم کو لینے آئی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف دونوں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ فرش پر موجود سانپ اس کے پیروں تلے آ کر پانی بن جاتے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی، اس کے جسم کے کیڑے فرش پر پھیل جاتے، ان کیڑوں کو سانپ کھانے لگتے۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میرے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ پھر کسی نے مجھے شانوں سے پکڑ لیا۔ کاہے چیخ رہا ہے؟ ایک تیز قسم کی خوشبو میری قوت شامہ سے ٹکرائی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اب تو سارا ہی منظر بدل چکا تھا۔ میں اسی صاف ستھرے کمرے میں تھا اور میرے سامنے مادھون بیٹھا تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ تو گویا میں نے خواب دیکھا تھا، مگر پہلی بار میں نے کوئی خواب جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر میں اس واقعے کو خواب تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں مادھون سے سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ مجھے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ تو میرے ساتھ ہے، سانپ کا زہر میری ودیا نے بے اثر کر دیا، مادھون کا جواب تھا۔ میں زندہ ہوں، یہ بات میرے لیے کافی تسلی بخش تھی، لیکن کافی سوالات میرے ذہن میں جواب طلب تھے۔ مادھون کی شخصیت اب میرے لیے پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سانپ کون تھا اور مجھ ہی پر کیوں حملہ کیا؟ ابھی جو میں نے دیکھا، کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے لیے سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا اب مشکل ثابت ہوتا جا رہا تھا؟ مادھون نے اس سانپ کو ستپال کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جو کہ ذہن میں بھٹی بن کر پک رہے تھے۔ وہ سانپ کون تھا؟ وہ سانپ ہی تھا جو کہ تیری جان لینے آیا تھا، مگر کیوں؟ دیوتاؤں نے تیرا امتحان لیا تھا، مادھون کا جواب تھا۔ امتحان کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ مادھون جھوٹ بول رہا ہے، بات کچھ اور ہے۔ میرا دماغ پکنے لگا تھا۔ اچانک مادھون نے ایک ایسی بات بولی جس سے میں شدید غصے میں آ گیا۔
آج سے 2 دن کے بعد پورن ماشی کی رات ہے، تیرے وچن کے انوسار تو میری چیز نکال کر دے گا۔ تیرا کوئی کام نہیں کروں گا جب تک تو مجھے سچ نہیں بتاتا۔ میری بات سن کر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ دیکھ، تیری اتنی ہمت نہیں کہ اپنے وچن سے پھر سکے، پرنتو اگر میں چاہوں تو کتے کی بولی بولنے پر مجبور ہو جائے گا تو۔ اس کے لہجے کی صفاقی محسوس کر کے میں کانپ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک مجھے سچ نہیں بتائے گا تب تک میں تیرا کام نہیں کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شیطانی قوتوں کا رقص تیز ہو گیا۔ لگتا ہے تجھ کو اپنی شکتیوں کا چمتکار دکھانا ہی پڑے گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس نے تپتی ہوئی ریت میرے منہ پر دے ماری ہو۔ میرا پورا چہرہ جلنے لگا۔ ایک آنچ تھی جو کہ میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی، پھر میری آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرے ناچنے لگے۔ اندھیرے چھٹے تو میں نے اپنے آپ کو لکو دک صحرا میں پایا تھا۔ میرے سر پر شدید دھوپ تھی، نہ سایہ نہ ہی کوئی نخلستان، بس دھوپ ہی دھوپ، ریت ہی ریت۔ میں اس ریت پر چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ لڑکھڑا کر گر پڑا، کیونکہ ریت اتنی زیادہ گرم تھی کہ میرا چلنا دشوار تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، پیاس سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں لڑکھڑا کر ریت پر گر پڑا۔ اچانک میں نے اپنے سر پر صحرائی پرندوں کو منڈلاتے ہوئے پایا۔ شاید ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب مجھ کو کون بچائے گا۔ اب شاید میں مرنے ہی والا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ میرے ذہن میں سارے اچھے پل ایک ایک کر کے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ موت شاید مجھ سے چند پلوں کے فاصلے پر تھی۔ میرا گلا سوکھ چکا تھا، میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک 2 نمکین موتی میری آنکھوں سے ٹپک کر میرے گالوں کو گیلا کر گئے۔ اب موت کے بعد شاید نائلہ کے پاس جا سکوں گا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر اس طرح مرنا ہے تو مادھون کے ساتھ ہی مرنا اچھا ہے۔ مادھون کی بات مان لینے میں ہی میری زندگی بچ سکتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کی دھند میرے سامنے پھیلتی ہی چلی گئی۔ دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو مادھون کے سامنے پایا۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں طنز تھا۔ نکل گئی ساری اکڑ؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہی رہا تھا۔ موت کا بھیانک تجربہ ابھی جو میں نے کیا تھا وہ میرے لیے کافی تھا۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ گندا انسان ہنس پڑا۔ موت کا خوف بڑے بڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ کل پورن ماشی کی رات ہے، کل تم میرے ساتھ چلو گے میری چیز نکالنے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے بے ساختہ سوال پوچھ لیا۔ میری بات سن کر وہ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، وہ ایک نقشہ، ایک قدیم خزانے کا نقشہ ہے۔ خزانہ؟ میں اچھل پڑا۔ میری بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، وہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس کا اگر ایک حصہ بھی مل جائے تو تھوڑی پشتیں کھائیں گی۔ خزانے کا سن کر منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ واقعی اگر کوئی ایسا خزانہ تھا تو میری زندگی بن سکتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو فوراً ہی میرے لبوں پر آ گیا۔ ایک بات بتاؤ، جب تیرے پاس اتنی قوتیں ہیں تو میری کیا ضرورت؟ میری بات سن کر وہ یکدم گڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ اگر میں تیرا محتاج نہ ہوتا تو تیری مدد کیوں مانگتا؟ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ مادھون مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ بات خزانے کے علاوہ اور کچھ بھی ہے، لیکن ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو کہ خزانے سے بھی بڑی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر پورا چاند تھا، موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ میں اور مادھون اسی جگہ پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں۔ ہم دونوں پیدل چلتے ہوئے اپنی مطلوبہ منزل کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چاروں اطراف سرخ رنگ کے پہاڑ تھے اور اس کی زمین بھی سرخ رنگ کی تھی۔ فضا میں عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس دھوئیں کے آر پار سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم کافی دیر تک آگے بڑھتے ہی رہے۔ سردی کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسی جگہ پہنچ کر رک گئے جہاں ایک بڑی دلدل نظر آ رہی تھی۔ دلدل کا سارا پانی سرخ تھا۔ اس غلیظ اور بدبودار انسان نے اس دلدل کے پاس پہنچ کر جیب سے کالی دیوی کا بت نکالا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایکشن ری پلے چل رہا ہو۔ بت نکال کر اس نے دلدل کے سامنے رکھ دیا اور پھر سجدے میں گر گیا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے جیب سے خنجر نکال لیا۔ خنجر کو دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ یہ وہی خنجر تھا جس سے میں نے نائلہ کا گلا کاٹا تھا۔ اس نے خنجر سے اپنی انگلی سے خون نکالا اور بت پر ٹپکا دیا۔
خون کے ٹپکتے ہی اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے اپنا ہاتھ اس دلدل کے اندر ڈال دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرے ہاتھ ایک سخت چیز سے ٹکرائے۔ میں اس سخت اور ٹھوس چیز کو باہر ہی نکال رہا تھا کہ میرے کانوں نے ایک تیز قسم کی مردانہ چیخ کی آواز سنی۔ اچانک میں نے دلدل کے سرخ پانی پر بہت سے سانپ تیرتے دیکھے جو تیزی سے میری طرف آ رہے تھے۔ جلدی کر، سمے نکل گیا تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مادھون کی تشویش بھری آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے لہجے میں تشویش اور اندیکھا سا خوف نمایاں تھا۔ اس کے خوف کو محسوس کر کے میں کانپ گیا۔ سانپ بہت تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر میں نے وہ چیز باہر نکال لی۔ اس چیز کے باہر آتے ہی ایک اور چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر وہ سانپ غائب ہوتے چلے گئے۔ وہ ایک منقش سا گولڈن صندوق تھا، بہت ہی خوبصورت اور چمکدار تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کیچڑ اور پانی میں پڑا ہونے کے باوجود بھی صاف اور ستھرا تھا۔ مادھون کسی ندیدے بچے کی طرح اس کی جانب لپکا تھا اور پھر اس نے صندوق کھول لیا۔ صندوق کے کھلتے ہی اس میں سے دودھیا روشنی سی نکلی جو کہ آسمان کی جانب پرواز کر گئی۔ اس صندوق میں کسی جانور کی طے شدہ کھال موجود تھی۔ مادھون نے آگے بڑھ کر وہ طے شدہ دستاویز کھول دی۔ یہ ایک نقشہ تھا جو کہ شاید کسی خزانے کا معلوم ہوتا تھا۔ نقشے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ دوڑ گئی جیسے کہ اس کو اپنی منزل قریب نظر آنے لگی ہو۔ نقشہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ تحریری مواد پر مشتمل تھا جو کہ نہ سمجھ آنے والی زبان پر تھا۔ دوسرا حصہ تصویروں پر مشتمل تھا جس میں اس وقت کی تہذیب کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک جگہ مختلف ہندو دیوی دیوتا دکھائے گئے تھے۔ کہیں کوئی بلی کا دیوتا تھا تو کہیں خوشحالی کا، کوئی جنگ کا دیوتا، نہ جانے کون کون سے دیوتا۔ ان میں کالی دیوی زیادہ نمایاں تھی۔ دوسری نمایاں چیز روشن تھا جس کی روشنی میں بلی دی جا رہی تھی۔ تیسرے حصے میں اس جگہ جانے کا نقشہ بیان کیا گیا تھا جہاں یہ خزانہ موجود تھا۔ اچانک میں نے مادھون کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوتے دیکھے، جیسے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں خون بھر آیا ہو، جیسے کہ ان آنکھوں میں کسی کے لیے بہت زیادہ غصہ بھر گیا ہو۔ اچانک وہ زیر لب بڑبڑایا، نہ جانے وہ کس سے مخاطب تھا۔ دیکھ ستپال، تو ہار گیا تو، میری وجے ہوئی۔ تو نے بہت کوشش کی مجھے ہرانے کی مگر تو وجے نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی مکروں آنکھوں میں آنسو دیکھے، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ انسان کی بدلتی ہوئی کیفیات پہلی بار میرے سامنے تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خوش تھا اور پھر غصے میں تھا اور اب رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا ایسا کیوں تھا۔ ستپال کا نام دوسری مرتبہ میں نے سنا تھا۔ مجھے اب مادھون کی شخصیت بہت ہی زیادہ پراسرار معلوم ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر بہت سی پرتیں موجود ہیں۔ اچانک وہ میری طرف دیکھ کر بولا، آج میں بہت خوش ہوں۔ برسوں کی تپسیا رنگ لائی۔ نقشہ تم خود بھی نکال سکتے تھے۔ اگر نکال سکتا ہوتا تو تمہاری ضرورت نہ ہوتی۔ اس نقشے کو ایک خاص عمل سے گزارا گیا ہے۔ اس کو صرف وہی نکال سکتا ہے جو چندر پتر ہو اور وہ تم ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اچانک وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تیرے ساتھ میں وشواس گھات نہیں کروں گا، تجھے تیرا پورا حصہ خزانے میں سے ضرور دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ ویسے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بات خزانے کے علاوہ اور کچھ بھی ہے۔ پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ نقشے کو حاصل کیے 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن تک نہ مادھون مجھ سے ملنے آیا اور نہ ہی اس نے کامنی کو بلایا۔ میں اکیلا ہی کمرے میں پڑا بور ہوتا رہتا۔ پھر ایک روز وہ میرے پاس آیا اور بولا، میں اس نقشے کو پڑھ چکا ہوں۔ بہت گہرا راز اس نقشے میں ہے، ایک ایسا راز جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی۔ کیسا نقشہ، کیسا راز؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ راز منش کی اس تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے جب منش کے درمیان بھید بھاؤ زیادہ تھا، بیچارے دلتوں پر ستم ہوتا تھا۔ پہلا نقشہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میرے حساب کے انوسار یہ داستان اور خزانہ 3000 سال پرانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ ایسا تو انڈیا میں آج بھی ہوتا ہے، چھوٹی ذات کے لوگوں پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ دوسرے لمحے وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، آج تو کم ہے لیکن اس وقت ایسا بہت زیادہ تھا۔ وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اس داستان میں خود ہی پہنچ گیا ہو۔ ہمیں تاریک وادی جانا ہوگا۔ نقشے میں اسی طرف اشارہ ہے۔ نقشے کا پہلا حصہ منش کی ایک سنسکرتی کی طرف اشارہ کرتا ہے
اور باقی تیسرے حصے میں اس جگہ کا راستہ۔ پھر مادھون نے اس نقشے میں موجود داستان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا لہجہ ڈرامائی ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہو۔ یہ داستان پراچین بھارت کی داستان ہے۔ میرا نام راج گرو ہے۔ میں ریاست ہستنا پور کا ایک تاریخ دان ہوں۔ ریاست ہستنا پور ہندوستان کی ان بہت سی ریاستوں میں سے ہے جہاں کا راجا اپنی پرجا کا بھگوان ہوتا ہے۔ اے چندر پتر، تو اگر اس پراچین راز کو کھوجنے کا خیال دل سے نکال دے، اس راز سے ایک سوگند وابستہ ہے، ایک قسم وابستہ ہے۔ وہ قسم پوری نہ ہو، اس لیے اس نقشے کو اور خزانے کو ایک پوتر عمل سے گزارا گیا ہے تاکہ اس کی قسم پوری نہ ہو۔ اگر اس کی سوگند پوری ہو گئی تو انرتھ ہو جائے گا۔ اے چندر پتر، بھگوان نے اس دنیا میں 5 عناصر پیدا کیے۔ اول خاک، دوم آگ، سوم پانی، چہارم ہوا، پنجم آکاش۔ اسی طرح برہم دیو نے انسان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اول برہمن، دوم چھتری، سوم ویش، چہارم شودر۔ برہمن کا کام پوجا پاٹ، دھرم کرم جیسے کاموں کو انجام دینا ہوتا تھا۔ چھتری تجارت اور کاروبار وغیرہ کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ چوتھے ویش تھے، جن کا ریاست کی باغ ڈور حکومتی معاملات سنبھالنے کا تھا۔ پانچویں شودر، جو کہ ان چاروں ذاتوں کی خدمت کے لیے تھے۔ یہ نہ تو مندر جا سکتے تھے اور نہ ہی راستوں سے گزر سکتے تھے جن راستوں پر کسی اونچی ذات والے گزر سکتے ہوں۔ بھگوان نے ہی انسان کو ذات پات بھید بھاؤ میں پیدا کیا، تو ہم کون ہیں ان نیم کو توڑنے والے؟ مگر اس ریاست میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بھگوان کے اس قانون کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب پڑھ کر مادھون کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے۔ مادھون کچھ لمحے کے لیے رکا اور پھر بولنا شروع کر دیا۔ بھگوان نے مہاراج کو 5 بیٹوں سے نوازا، مگر مہاراج کو ہمیشہ سے ایک بیٹی کی چاہ تھی۔ اپنی پرجا کے بھگوان کا درجہ رکھنے والے ایک بیٹی سے محروم تھے۔ بہت سادھوؤں پنڈتوں سے پوجا پاٹ کروائی مگر کچھ نہ ہوا۔ مہاراج دن رات بس بیٹی کی آرزو کرتے رہے مگر کچھ نہ ہوا۔ راجا بیٹی کی چاہ میں گھلتے رہے۔ پھر ایک روز بھگوان نے اس کی سن لی۔ اس کو بہت ہی خوبصورت سی لڑکی ہوئی۔ اس لڑکی کا نام بڑے ہی چاؤ سے سوریا لیکا رکھا گیا۔ راجکماری سوریا لیکا بہت خوبصورت تھی۔ اس کی سندرتا کے چرچے دور دور کی ریاستوں میں پھیل گئے۔ جو بھی راجکماری کو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بھگوان کی کیا لیلا ہے۔ ایک روز راجکماری سیر کو گئی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی کنیزوں کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک محافظ دستہ ہوتا۔ وہ دستہ اتنا گھاتک ہے، جو بھی راستے میں آتا اس کو جان سے مار دینے سے دریغ نہ کرتا۔ راجکماری کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن کا دیوانہ مندر کا ایک پجاری بھی ہے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پجاری روزانہ چھپ چھپ کر راجکماری کو نہاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ پجاری ایک ودیا کا ماہر تھا جس کی مدد سے وہ محافظ دستے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ایک دن راجکماری نے اس کو دیکھ لیا۔ اس نے کسی سے شکایت کرنے کے بجائے اس کو دھمکا کر چھوڑ دیا۔ راجکماری جانتی تھی کہ اگر اس نے پجاری کی شکایت کی اس کو موت کی سزا ملے گی، پرنتو اس کا خود کا محل سے نکلنا بند ہو جائے گا، اس لیے وہ چپ رہی تھی۔ راجکماری کا رتھ روز شام 4 بجے محل کے لیے واپسی روانہ ہوتا۔ اس سے قبل ایک سپاہی صبح شام دونوں وقت لال رومال لے کر نکلتا تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ راجکماری کا رتھ واپسی کے لیے نکل رہا ہے۔ جو لوگ راستے میں ہیں وہ ہٹ جائیں۔ جب رتھ واپسی کے لیے نکلتا تو لوگوں میں سراسیمگی پھیل جاتی، بازار خالی ہو جاتے۔ اگر کوئی غلطی سے سامنے آ جاتا تو رتھ کے آگے پیچھے چلنے والے گھوڑے اس کو کچلتے ہوئے نکل جاتے۔ اے چندر پتر، یہ سب اس لیے ہوتا رتھ کے راستے میں دلتوں کی بستی پڑتی۔ اس کے علاوہ محل جانے کا اور دوسرا راستہ تھا بھی نہیں۔ دلتوں کو رحم کھا کر اس راستے پر بستی بسانے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر ساتھ ساتھ ان پر پابندیاں بھی لگ گئیں۔ کوئی نیچ ذات والا دلت ان کے سامنے نہیں آئے گا، اگر کوئی اونچی ذات والوں کے سامنے آیا تو مار دیا جائے گا۔ چنانچہ دلتوں نے سختی سے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس بستی میں ایک مزدور رہتا تھا جس کا نام کمار تھا۔ وہ مزدور سنا تھا بستی کا بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ بھگوان کی لیلا بھی عجب ہے۔ دلتوں کی بستی میں اتنے خوبصورت نوجوان کا پیدا ہونا کسی چمتکار سے کم نہ تھا۔ روزانہ دن بھر وہ مزدوری کرتا اور رات کو جا کر اپنی بستی میں سو جاتا۔ اس کا نہ کوئی متر تھا نہ کوئی دشمن، بس وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ اس کے پریوار میں سے صرف اس کی ایک ماں تھی اور ایک چھوٹی بہن، جو کہ سارا وقت بستی میں کھیلا کرتی تھی۔
بستی میں ایک انسان اور بھی تھا جس کا نام شنکر لال تھا۔ شنکر بھی ذات کا نیچ تھا، لیکن سفلی اور کالے علم میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پوری بستی میں اگر کمار کا کوئی دوست تھا تو وہ شنکر لال تھا۔ شنکر لال اور کمار کی دوستی اپنی مثال آپ تھی۔ ایک دفعہ کمار نے شنکر لال کی مدد کر کے اس پر احسان کیا تھا۔ جب اس کی ماں بیمار تھی تو پوری طرح سے کمار ہی کام آیا تھا۔ تب شنکر نے قسم کھائی تھی کہ مناسب وقت پر احسان کا بدلہ اتار دے گا۔ کمار جب بھی اپنی مزدوری پر نکلتا تو وہ شنکر سے ضرور ملتا تھا۔ شنکر ہی اس کا واحد دوست تھا۔ جیسے ہی کمار شنکر کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو جھونپڑی میں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک کمار نے کراہنے کی آواز سنی۔ کمار نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جھونپڑی میں موجود چارپائی کے نیچے ایک بوری سی موجود ہے، اور وہ بوری ہل بھی رہی ہے اور اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی چارپائی کے نیچے گھس کر وہ بوری کھول ڈالی۔ جیسے ہی وہ بوری کھولی اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ برآمد ہوا جو کہ زرق برق لباس میں تھا۔ بچہ نیم بے ہوش تھا اور کرا رہا تھا۔ اچانک اس نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جھونپڑی کے اندر سیاہ رنگ والا انسان اندر داخل ہو رہا تھا، جس کی آنکھیں چھوٹی اور بال گھنگریالے تھے اور ہونٹ موٹے تھے۔ شنکر، یہ سب کیا ہے؟ کمار نے اس کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، شکتیوں کو بڑھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ شنکر کے موٹے سے ہونٹوں پر مکرو سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اس کا کیا کرے گا؟ یہ 2 ہفتے سے بھوکا ہے۔ اس کو بھوجن کے نام پر مٹھائی کھلاتا رہا ہوں۔ مٹھائی سے اس کی پیاس بڑھ جائے گی، اور جب یہ جیون تیاگنے لگے گا تو میں اس کا گلا کاٹ کر اس کا رت کالی ماں کو دوں گا اور اس کی آتما اپنے وش میں کر لوں گا۔ پرنتو یہ کس کا بچہ ہے؟ اسی دھکاری ملون ساہوکار کا جو ہم غریبوں کو نیچ سمجھتا ہے۔ اس کی بات سن کر کمار دھک سے رہ گیا۔ شنکر، یہ ایک معصوم بچہ ہے جس کا کوئی دوش نہیں ہے، اور پھر ہماری طرح انسان ہے، چھوڑ دے اس کو۔ وہ لوگ ہمیں انسان سمجھتے ہیں؟ شنکر اپنے گھنگریالے بال کھجاتے ہوئے بولا۔ میں کہتا ہوں تو بھی کالی کا بھگت بن جا، بہت فائدہ اٹھائے گا۔ مجھے نہیں بننا، تو بس چھوڑ دے بچے کو۔ راجا کے سپاہیوں کو معلوم ہو گیا تو تیری کھال میں بھوسا بھر دیں گے۔ میں نہیں چھوڑتا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تیری مرضی، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کمار وہاں سے نکل آیا تھا۔ کمار کا دماغ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ اس معصوم بچے کی جان کس طرح بچائی جائے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلا ہوگا کہ اس نے سینکوں کی تکڑی کو شنکر کی جھونپڑی کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ سینکوں کو دیکھ کر کمار فوراً ہی ایک پیڑ کی آڑ میں ہو گیا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ کمار نے دیکھا کہ سینک شنکر کو مارتے ہوئے باہر لا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک رسی شنکر کی گردن میں ڈال دی۔ جب سپاہیوں کا یہ ٹولہ بستی سے گزرا تو انہوں نے دیکھا شنکر کی گردن میں رسی ہے اور وہ بری طرح تڑپ رہا ہے۔ اب سب جانتے تھے کہ شنکر کو اب جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ راجا چونکہ شکار پر تھا اس لیے اس کے بچے کی جان تو بچ گئی، لیکن کمار کا دل اپنے متر کے لیے دکھی ہو گیا تھا۔ جب بھی کمار کا دل دکھی ہوتا تو وہ شانت جگہ تلاش کرتا تھا۔ اے چندر پتر، وہ نیچ دلت ذات کا نوجوان جب بھی دکھی ہوتا تو اسی جھیل کے پاس جا کر بیٹھ جاتا جہاں راجکماری نہاتی، مگر وہ ہمیشہ ایسی جگہ کا چناؤ کرتا جہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون ہو۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ کمار دلکش قہقہوں کی آواز پر چونک گیا۔ وہ اونچائی والی ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں سے اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ پتھر کی اوٹ سے کمار نے چند لڑکیوں کو اشنان کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں راجکماری بھی تھی۔ راجکماری کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ راجکماری بہت ہی سندر تھی۔ میں نے دیکھا راجکماری کی خوبصورتی کا جب ذکر آیا تو مادھون کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ مادھون کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ داستان پڑھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو جاتے۔ راجکماری کو دیکھتے ہی اس کے دل میں گھنٹی تو بجی تھی، شاید اسی کو پریم کہتے ہیں۔ کمار کو پہلی ہی نظر میں راجکماری سے پریم ہو گیا۔ وہ اس کو دیکھتا ہی رہا تھا جب تک وہ وہاں رہی۔ یہ تو نصیب کا کھیل تھا کہ سینکوں کی نظر کمار پر نہیں پڑی۔ جب تک راجکماری وہاں رہی کمار اس کو دیکھتا ہی رہا تھا۔ کمار کے دل میں پریم کی آگ جل چکی تھی۔ شام کے وقت راجکماری کا رتھ جھیل سے واپسی گزر رہا تھا۔ حسب معمول دریا والا راستہ خالی تھا۔ ایک اعلان کرنے والا لال رومال ہاتھ میں لیے گھوڑے پر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا۔ نگر باسیو، راجکماری کی سواری گزر رہی ہے۔ تم میں سے جو نیچ ہو سواری کے سامنے سے ہٹ جائے، ورنہ وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا گزر گیا، مگر جیسے ہی راجکماری کی سواری نے
دریا والا پل عبور کیا تو ایک 8 یا 10 سال کی بچی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ راجکماری کو جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھڑ سواروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس بچی کی طرف بڑھے۔ ان کا ارادہ اس بچی کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا تھا، مگر اسی لمحے ایک نوجوان نے آ کر اس بچی کو دھکا دیا اور خود رتھ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ نوجوان اور کوئی نہیں، کمار تھا۔ راجکماری نے پردہ ہٹا کر اس نوجوان کو اپنے رتھ کے سامنے پایا۔ راجکماری نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کو وہ نوجوان بہت ہی اچھا لگا۔ کمار نے جب راجکماری کو دیکھا اور راجکماری نے کمار کو دیکھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔